جی ویورز، آپ کا فیورٹ ناول شہر چاراگاراں، رائٹر سعدیہ امل کاشف، قسط نمبر 6۔ سرخ رنگ کے جھلمل کرتے شلوار قمیض میں ایک برف کی گڑیا لیٹی تھی۔ سجل کے چہرے کے سرد تاثرات اسے مندر میں سجی کسی مورتی کی طرح ہی بنا رہے تھے۔ بالوں میں تازہ پھولوں کی مہک تھی، ذہن و دل عجیب طوفان کی حالت میں تھے۔ اس کے اندر جنگ جاری تھی اپنے آپ سے، اپنی شریانوں میں محبت کے فرشتے سے۔ آوازیں اس کی جان لے رہی تھیں۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ وعدوں کا پاس نہیں تم کو، چاہت کا مان نہیں۔ اپنی خواہشوں کو یوں مت مارو۔ میں نے وعدہ کیا تھا تم سے کہ تمہارے اندر عشق کی آگ بھڑکاؤں گا، جس کے علاوہ میں تم تمام عمر جلتی رہو گی۔ وہ اپنے اندر کی آوازوں سے جنگ کر رہی تھی کہ کسی نے بہت قریب سے اس کے کانوں میں زہر انڈیلا۔ سجل شاہ، دختر شاہ نواز شاہ، آپ کو سبحان شاہ ولد شفقت شاہ کا رشتہ باعوض حق مہر 2.5 لاکھ روپے بحیثیت شوہر کے قبول ہے۔ دل و دماغ میں طوفانوں کی شدت بڑھنے لگی۔ وہ اپنی سماعتوں پر غور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ الفاظ ایک دوسرے میں گڈ مڈ ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ مولوی نے پھر ان الفاظ کو دہرایا۔ کسی نے اس کے بہت پاس سرگوشی کی۔ ہاں بولو سجل بیٹی۔ اس کا ذہن سن ہونے لگا۔ نارسائی تو قسمت میں تھی، مگر یوں اچانک رونے کو آنکھیں بھر آئیں۔ ذہن میں عدنان کے الفاظ گونجنے، مجھے تم سے محبت ہے، مجھے تم سے محبت ہے۔ کیا تم کو مجھ سے محبت ہے؟ بولو نا سجل، ہے محبت؟ قسم کھا کے کہو، کہو کہ تم میری ہو، میری بیوی بن کر جیتی ہو، میری بن کر مرو گی۔ کہو نا کہ تم لوٹ کر آؤ گی۔ عدنان کی آواز دل کے بہت پاس آئی۔ ہاں، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ مبارک ہو، مبارک ہو۔ دلہن نے ہاں کر دی کا شور اٹھا۔ کان پڑی آواز نہ سنائی دے رہی تھی۔ آؤں گی میں لوٹ کر۔ عدنان، ہاں ہاں میں تمہاری ہوں۔ جملے کے باقی الفاظ دل کے اندر کلبلاتے رہ گئے تھے۔ زبان کی نوک پہ آنے سے قبل ہی موت کے گھاٹ اتر گئے تھے۔ وہ ٹوٹ پھوٹ رہی تھی۔ آنکھوں میں خوابوں کی لاشیں تھیں جو جذبات کو جامد کر رہی تھیں۔ سبحان شاہ نے فوراً رضامندی دے دی اور سائن بھی کر دیے۔ سائن تو اس نے بھی کیے، مگر نہ جانے کن خیالوں میں تھی اس وقت۔ نکاح کے بعد سبحان کو اس کے پہلو میں بٹھایا گیا۔ یا خدا، یہ کیسا امتحان تھا اس کا! جس شخص سے شدید نفرت تھی، وہی اس کا سب سے قریبی اپنا بن کر اس کے سامنے تھا۔ انتہا تھی یہ۔ تقریب کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی اور بے دلی سے زیور اتارنے لگی۔ دل پہ زخم تھے اور زخم نئے تھے۔ زیور اتار کر وہ کھڑکی میں کھڑی ہو گئی۔ پوری تاریخوں کا چاند آسمان پہ اپنی انتہائی حکمرانی دکھاتا کتنا پیارا لگ رہا تھا۔ اسے چاند کو دیکھ کر بے حد رونا آیا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ وہ سمجھی امی ہوں گی، کھانے کا پوچھنے آئی ہوں گی یا پھر تازہ زخم کا حوال جاننے۔ وہ وہیں کھڑی رہی۔ دستک دہرائی گئی تھی۔ آ جاؤ، وہ ہولے سے بولی تھی۔ دروازہ کھلا اور تیز خوشبو کا اڑتا ہوا جھونکا اس کے تنتنوں سے ٹکرایا۔ اس نے بے اختیار مڑ کے دیکھا۔ وہ سبحان شاہ تھا، کلف کے لگے کریم کلر کے شلوار سوٹ اور بلیک واسکٹ میں ملبوس، چہرے پہ فاتحانہ چمک لیے۔ وہ اس کا شریک سفر تھا۔ نہ جانے یہ سفر، یہ طویل زندگی کا کربناک سفر کس طرح سے کٹے گا۔ اس سفر کی تھکن کہیں رگوں سے لہو نہ کھینچ ڈالے۔ وہ خالی خالی آنکھوں سے سبحان کی سمت دیکھے گئی۔ اس کے چہرے پہ ہزاروں تحریریں کندہ تھیں، اپنائیت بھری فاتحانہ چمک، مگر وہ مسکراہٹ لیے معمول سے زیادہ پھیلے ہوئے ہونٹ۔ امید ہے آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا ہوگا مسز سبحان شاہ۔ وہ انتہائی تمسخرانہ لہجے میں گویا ہوا تھا۔ سجل کا روم روم سلگ اٹھا۔ وہ اس کی طرف پیٹ کر کے کھڑکی کے باہر جھانکنے لگی۔ بابا سائیں نے کہا کہ میں چاہوں تو اپنی بیگم کو دیکھ سکتا ہوں۔ بھائی، ہم وہ نہیں جو چاند کو فقط دوریوں سے دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی موقع غنیمت جان کر ہم اپنے چاند کو فقط دیکھنے آئے ہیں۔ وہ اس کے قریب آ کے کھڑا ہو گیا، پردے پہ پڑے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ سجل نے فوراً اپنی ہتھیلی کھینچ لی۔ اتنا دور تو نہ بھاگیں، حق رکھتے ہیں آپ پر، آپ کے ہاتھوں پر، آپ کی آنکھوں پر، ان آنکھوں میں بسے خوابوں پر۔ بہتر ہے آپ مجھے ڈسٹرب نہ کریں، میں بہت تھک گئی ہوں۔ سجل نے اس کی بات درمیان سے اچک لی تھی۔ آپ کی انہی اداؤں نے تو گرفتار کیا ہے دل کو۔
ورنہ سبحان شاہ پھنسنے والوں میں سے تو نہیں، مگر مسکرا کے بولا۔ زہر انڈیل رہی تھی رگ رگ میں اس کی مسکراہٹ۔ اس نے کھڑکی سے باہر چاند کو دیکھا۔ بہتر ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، ورنہ ہم چلے جاتے ہیں۔ وہ دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ رکیں مسز سبحان شاہ، ہم آپ کے آرام میں خلل نہیں ڈالیں گے، بلکہ آپ کو زندگی بھر عیش و آرام اور سکون کی نیندیں دیں گے۔ آپ ہمیں خدمت کا موقع تو دیں۔ وہ ذومانی انداز میں ہنس دیا۔ کہا تھا بابا سے کہ نکاح وکاح کا شور نہ ڈالیں، سیدھا رخصتی کرا کے میرے کمرے میں لے آئیں، مگر وہ نہیں مانے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ آپ پر حق ہونے کے باوجود بھی ہمیں ہجر زدہ راتیں تنہا ٹھنڈی آہیں بھر کے گزارنی ہوں گی۔ کیا آپ پر گراں نہ گزریں گی یہ ساعتیں؟ وہ اس کے کامدار دوپٹے کے پلو کو تھام کر اپنے ناک تک لے گیا اور مہک کو اندر اتارنے لگا۔ وہ 4 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ دوپٹہ اس کے ہاتھوں سے سرک کے زمین پہ آ رہا۔ آپ کا رونمائی کا تحفہ لائے تھے، مگر ہم نے تو آپ کا چہرہ غور سے دیکھا ہی نہیں۔ دکھائیں گی اپنا چہرہ؟ وہ پھر اس کے عین سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ پزل سی ہو رہی تھی، جذبات کی حالت دو گروں تھی۔ ہمارے چاند کے نام پہ چھوٹا سا تحفہ۔ صوبان نے قیمتی سونے کا سیٹ کھول کر کے اس کے سامنے کیا اور بڑے دل فریب انداز میں مسکرایا۔ سنجل کی آنکھوں سے 2 آنسو نکلے اور اس کے رخساروں پر ڈھلکنے لگے۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ صوبان شاہ جا چکا تھا۔ خالہ رشیدہ، آج ایسا کرو 2-4 ایسی اچھی سی ڈشز بنا لو۔ ایسا کرو کڑھی چاول بنانا، مٹن کا قورمہ یا پھر مٹر قیمہ اور بینگن کا بھرتا بھی۔ ساس سویٹ ڈش ہو تو بہت ہی اچھا، دانیال خالہ رشیدہ سے کہہ رہا تھا۔ لیکن بابا آج منگل ہے، گوشت کا ناغہ ہے۔ ہاں البتہ قیمہ فریج میں پڑا ہے، مٹر قیمہ بن جائے گا۔ رشیدہ خالہ دانیال کو پیار سے بابا کہہ کر بلاتی تھیں اور دانیال کو اچھا بھی لگتا تھا۔ چلو خالہ جو تمہاری مرضی، بنا لو۔ یوں بھی تمہارے ہاتھ میں ذائقہ بھی ہے۔ میرے جو دوست ہیں نا، نیازی بیچارے نے عرصے سے گھر کا کھانا نہیں کھایا، کیا یاد کرے گا دوست میرا؟ دانیال یہ کہہ کر جانے کے لیے پلٹا۔ کچن کے دروازے میں کھڑی منال کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس کی ٹکر ہوتے ہوتے بچی تھی۔ تم کیا کسی ہوٹل میں رہتے ہو؟ آرڈر کیسے دے رہے تھے خالہ کو؟ کیا سمجھتے ہو تم میرے ماموں کے پیسوں پہ عیش کرو گے اور میں تمہیں کرنے دوں گی؟ خالہ رشیدہ، اس نے جو کچھ کہا ہے وہ مت پکانا۔ میرے ماموں بہت محنت سے کماتے ہیں، وہ کمال تحکمانہ انداز سے بولی تھی منال بی بی۔ وہ بابا نے چیزیں خریدنے کے لیے پیسے دے دیے ہیں رمضان کو۔ رشیدہ خالہ نے اس کی غلط فہمی دور کی۔ وہ منہ بنا کے رہ گئی، بنا سوچے سمجھے اول فول بک گئی تھی۔ کچھ لوگوں کو دولت پر بڑا ذہن ہوتا ہے رشیدہ خالہ، ہر چیز کو اپنا زر خرید سمجھتے ہیں۔ وہ ناراض آنکھوں سے اس کی سمت دیکھتے ہوئے بولا اور باہر چلا گیا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگی۔ آئی ایم سوری، شاید میں نے کچھ غلط کہہ دیا۔ شکر ہے احساس تو ہوا۔ وہ مسکرایا مگر رکا نہیں۔ تمہارے پاؤں میں پہیے تو نہیں لگے؟ چلتے ایسے ہو جیسے سائیکل پہ سوار ہو۔ وہ اسے چھیڑنے لگی۔ منال بی بی، آج تو آپ کی سائیکیٹرسٹ کے ساتھ اپائنٹمنٹ ہے نا، آپ تیار نہیں ہوئی؟ وہ گھڑی دیکھتے ہوئے بولا۔ مجھے نہیں جانا سائیکٹرسٹ کے پاس، مجھے کسی نفسیاتی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں۔ وہ سوری، تو پھر کس کی ضرورت ہے؟ وہ اسے بغور دیکھنے لگا۔ تمہاری، وہ بے اختیار بولی۔ دانیال کا دل دھڑکا۔ میرا مطلب ہے تمہاری کمپنی کی، ایک تم ہی ہو جو میرا ہر مسئلہ حل کرتے ہو۔ اب کیا نیا مسئلہ ہے؟ وہ زچ ہوا۔ مجھے گھومنے جانا ہے، نئی فرمائش تیار تھی۔ منال بی بی، لنچ پہ میرا دوست آ رہا ہے، مجھے اس کے ساتھ رہنا ہے، کام ہے اس سے۔ وہ اسے سمجھانے لگا۔ کون سا دوست؟ نیازی، تمہاری گرل فرینڈ؟ ہاں میری گرل فرینڈ، دیکھ لیجیے گا اسے، بہت خوبصورت ہے، نازک روپ، گورا رنگ، کمال کی ادائیں ہیں اس کی، بس آپ صبر کریں۔ وہ کمال اداکاری سے بولا۔ وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ اچھا میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں تیار ہونے، تمہارا دوست آئے تو مجھے بلا لینا، لنچ میں تم دونوں کے ساتھ ہی کروں گی، اور شام کو جب تم فارغ ہو جاؤ گے تو تمہارے ساتھ سائیکٹرسٹ کے پاس جاؤں گی، کیا سمجھے؟ وہ حکم صادر کرتی سیڑھیاں چڑھ گئی تھی۔ نیازی گھنٹے بھر سے منہ کھولے ڈرائنگ روم کی ایک ایک چیز کو بغور دیکھ رہا تھا۔ دانیال گیا اور رمضان کو ٹھنڈا لانے کا کہا۔ تھوڑی دیر بعد رمضان ہاتھ میں کوکا کولا کے گلاس ٹرے میں سجائے ڈرائنگ روم میں آیا۔ یار دانی، تو اپنی بڑی جگہ پچھلے 2 ہفتوں سے رہ رہا ہے،
اور مینوں پتا بھی نہیں۔ اتفاق سے میں تو سمجھا کوئی چھوٹا موٹا سرونٹ کوارٹر ہوگا تیرے پاس رہنے کے لیے، پر ادھر تو تیری عیش ہو گئی۔ اتفاق سے نیازی نے کوکا کولا گھٹا گھٹ پی کے کہا۔ نیازی: اتفاق سے قسمت مہربان ہو گئی ہے۔ دانیال مسکرایا۔ مولا دیتا ہے تو چھپر پھٹ جاتے ہیں۔ بادشاہ ہو تیری تو موجیں ہیں، تو ایسا کر مجھے بھی یہیں رکھ لے اور لات مار ملا منظور کو اور اس کے گھر کو۔ نیازی نے سرگوشانہ لہجے میں اختیار کیا۔ احسان فراموش مت بن میرے یار، مولوی منظور نے ہماری اس وقت مدد کی تھی جب ہمارے سر پہ چھت نہ تھی، اور چھت ملتے ہی ہم اسے یوں بلا دیں ایمان سے۔ یار اگر ملا منظور کی کوئی کڑی ہوتی تو تو اس کا داماد ہی بن جاتا۔ یار ساری عمر احسان کا بدلہ چکنے کے لیے مجھے اس کے گھر رکھے گا کیا؟ نیازی نے اونچی آواز میں کہا۔ آہستہ بول، چلاتا کیوں ہے؟ تو ساہیوال سے واپس تو آ، تیری کچھ کرتے ہیں انتظام۔ دانیال نے اسے تسلی دی۔ نہیں، پہلے میرا انتظام کرو، پھر ساہیوال جاؤں گا۔ تجھے تو یوں بھی یہاں بڑی اتھارٹی ہے، بنا دے مجھے کوئی مالی چوکیدار۔ نیازی نے آنکھ دبا کے کہا۔ پہلے تو تجھے چوکیدار سے بڑا خوف آتا تھا، اب کیا ہوا؟ تو وہ بھی کوئی چوکیداری تھی یار، چوکیدار تو یہاں ہوگی۔ نرم نرم قالینیں، غالیچے پاؤں تلے، گداز بستر، مزیدار پکوان۔ اے ہائے! نیازی نے تصوراتی ذائقہ چکھا۔ اسی دم منال اندر داخل ہوئی۔ توتیا سبز ساڑی جس پہ سرخ رنگ کے رنگوں اور موتیوں کا کام تھا اس نے پہنی تھی، بالوں کو جوڑے کی شکل میں باندھے ہوئے، ہونٹوں پر ریڈ لپسٹک لگائی، وہ بہت سنجیدہ اور پرکشش دکھائی دے رہی تھی۔ دانیال اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ یہ روپ کی تبدیلی آخر کس لیے؟ نیازی اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا اور بت بنا دیکھتا رہا۔ السلام علیکم بیگم صاحبہ۔ نیازی فوراً بولا۔ تو یہ ہیں تمہارے دوست دانیال؟ اس کے سوال پر دانیال نے گردن اس بات میں ہلائی۔ ہم اتنے بڑے تو نہیں عمر میں کہ تم ہمیں بیگم صاحبہ کہو۔ منال نیازی سے مخاطب تھی۔ آپ کی عزت کرنا تو ہم پر لازم ہے میڈم جی، آپ ہی بتا دیں ہم آپ کو کیا کہہ کر مخاطب ہوں۔ نیازی نے تمیز سے کہا۔ ہوں میڈم ٹھیک ہے۔ کیا شان بے نیازی تھی۔ آپ ہی کی بیٹی ہوں گی میڈم، جس کی دیکھ بھال کے لیے دانی یہاں ہے، نیازی نے دانت نکال کے کہا۔ دانیال نے غصے سے نیازی کو دیکھا۔ منال کھلکھلا کے ہنس دی۔ کیا ہوا؟ کوئی غلطی ہو گئی کیا؟ اتفاق سے نیازی نے دانیال کو دیکھا۔ اتفاق سے تم جن کو منال بی بی کی ماں سمجھ رہے ہو وہ خود منال بی بی ہیں۔ اتفاق سے دانیال نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ نیازی خجل سا ہوا۔ یار تو منال بی بی کے بارے میں بات اس طرح کرتا ہے جیسے وہ کوئی 12 سال کی بچی ہوں۔ یہ تو ماشاءاللہ سمجھدار ہیں۔ اتفاق سے نیازی نے اپنی خجالت چھپاتے ہوئے کہا۔ دانی نے فقط اسے گھورنے پر اکتفا کیا۔ منال بہت محظوظ ہو رہی تھی ان کی گفتگو سے۔ یہ اتفاق سے کیا ہے؟ وہ بڑی دیر بعد بولی۔ بس میڈم جی، یہ اتفاق سے ساڑھے گلے ہی پڑ گیا ہے بچپن سے، جان ہی نہیں چھوڑتا۔ اتفاق سے نیازی نے عاجزی سے جواب دیا۔ منال کھلکھلا کے ہنسی کہکا مارنے لگی۔ میرا خیال ہے کھانا کھا لیا جائے۔ دانیال نے گفتگو سمیٹ لی تھی۔ امتحانوں کی تیاری کے سلسلے میں ایک بار پھر صبح اریبہ کے گھر میلہ لگا تھا۔ سبھی لوگ وہاں اپنی اپنی کتابوں سمیت موجود تھے۔ یہاں سجل کی کمی کتنی محسوس ہو رہی ہے، پتہ نہیں کب آئے گی۔ پرسوں پیپر ہے، اریبہ نے یاد دلایا۔ ہاں عدنان، سجل کب آئے گی؟ عثمان نے فوراً عدنان سے پوچھا۔ پتہ نہیں یار، کہہ رہی تھی 1-2 دن میں آؤں گی، وہ بولا۔ ہیں یہ سجل کی خبریں عدنان کو کب سے ملنے لگیں؟ یہ تو دونوں جانے دشمن تھے نا ایک دوسرے کے، باسط نے کہا۔ صبا نے بھی تائید کی۔ اب جانی دوست بن گئے ہیں، عثمان نے ذومانی انداز میں کہا۔ کوئی قابل ذکر بات تو نہیں؟ صبا نے پوچھا۔ قابل ذکر باتیں تو عثمان کے پاس یہاں ہوتی ہیں، ہم بیچاری تو ابھی جونیئر ہیں۔ عدنان کے جواب پہ صبا بلش ہو کے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ بہتر ہے کہ کچھ پڑھ لیا جائے ورنہ امتحان میں بڑے بڑے انڈے ملیں گے، اریبہ نے کمنٹ کیا۔ ابلے ہوئے کہ تلے ہوئے؟ عثمان کے جواب پہ سبھی کھلکھلا دیے۔ نہیں پڑھنے دیں گے یہ لڑکے۔ چلو صبا، اریبہ، ہم اندر تمہارے کمرے میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ فاخرہ اٹھ کھڑی ہوئی اور وہ تینوں کتابیں سمیٹ کر کمرے کے اندر گھس گئیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد تینوں لڑکے ابھی اندر گھس آئے۔ یار خواتین کی بک بک جھک جھک کے بنا زندگی تو بہت تنہا گزرتی ہے، ہم سے تو ایک لفظ بھی نہیں پڑھا جا رہا۔ باسط
فلور کشن پر بیٹھ گیا۔ اٹھو یہاں سے، تم لوگوں کی موجودگی میں ہم سے کچھ نہ پڑھا جائے گا۔ صبا نے باسط کو زبردستی کشن سے اٹھایا۔ اللہ کرے پیپر دیکھتے ہی تم لوگوں کو سب بھول جائے، فاخرہ نے بددعا دی۔ اور اللہ کرے تم لوگوں کو پیپر دیکھنے سے پہلے ہی سب بھول جائے، عثمان نے جوابی کارروائی کی۔ تینوں نے دھکے دے کر لڑکوں کو باہر نکالا اور دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ اب وہ تینوں بل کے ٹہل کے سبق یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ یار ان لوگوں نے ہمیں دھکے دے کے نکالا ہے، انسلٹ کر دی ہماری، دیکھتے ہیں کیسے یاد ہوتے ہیں ان کو سبق، باسط نے کہا۔ کیا کرو گے؟ عثمان بولا۔ دیکھتے جاؤ کیا ہوتا ہے۔ باسط نے دوڑ کے ٹی وی کا ریموٹ کنٹرول اٹھا لیا اور ٹی وی آن کر دیا۔ کسی چینل پر گانے آ رہے تھے۔ باسط نے آواز فل کر دی۔ او کہندیاں سیاں میں تیریاں، تیری ہیر میں تیری سسی تیری سونیاں، او کہندیاں سیاں میں تیریاں۔ پورا گھر گونج رہا تھا اور کمرے کے اندر تینوں کانوں میں انگلیاں ٹھونس کے کچھ پڑھنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ نیازی کے جانے کے بعد وہ وعدے کے مطابق منال کے ہمراہ نکل آیا۔ اسے ٹرسٹ کے پاس لے جانا کے لیے وہ اسی دل فریب ساڑی میں ملبوس معطر سی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی تھی۔ اب بالوں کا جوڑا کھول رکھا تھا اور سلکی بال کمر سے کچھ اوپر تک کھلے تھے۔ اس نے گاڑی کے چلنے کے بعد اپنے پرس سے ایک کیسٹ نکالی اور ٹیپ ریکارڈر ماحول میں ایک جادو جگانے لگا۔ ہم تم ہوں گے بادل ہوگا، رقص میں سارا جنگل ہوگا، ہم تم ہوں گے بادل ہوگا۔ ہائے، منال نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ ایسا کب ہوگا کہ جب ہم تم ہوں گے بادل ہوگا، رقص میں سارا جنگل ہوگا؟ آہ بھر کے اس نے دل ہی دل میں کہا تھا۔ آپ نے مجھ سے کوئی بات کی منال بی بی؟ دانیال نے ڈرائیو کرتے کرتے اس کے چہرے پر نظر دوڑائی تھی۔ نہیں، اپنے حمزہ سے کی ہے، جو میرا کچھ لگتا ہے۔ تم میرے کون لگتے ہو؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ سمجھی تو بہت کچھ لگتا ہے، نہ سمجھے تو کچھ نہیں لگتا۔ دانیال نے ایک نگاہ اس پہ ڈالی تھی۔ منال مسکرا دی تھی۔ آج تم اتنے بدلے سے کیوں لگ رہے ہو؟ آپ نے میرے منہ کی بات چھین لی۔ منال بی بی، بدلا میں نہیں، بدلی آپ لگ رہی ہیں۔ یہ ساڑی، یہ میک اپ، یہ میوزک، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ دانیال نے سنجیدہ مسکراہٹ چہرے پہ سجائی۔ تمہیں اچھی نہیں لگی؟ وہ بولی۔ اسی طرح کے سوال کی توقع نہ تھی دانیال کو۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا، وہ سوچ کے بولا۔ تو پھر کہا کیوں نہیں کچھ؟ دوپہر سے مجھے اس روم میں دیکھ رہے ہو اور منہ سے ایک لفظ بھی نہیں پھوٹا۔ وہ بسوری۔ پوچھ سکتا ہوں یہ تبدیلی کیوں آئی؟ وہ بولا۔ نہیں، یہ پوچھو کہ یہ تبدیلی کس کی خاطر آئی۔ وہ پتہ نہیں کیا سمجھانے پہ تلی تھی۔ اسے خاموشی رہنے کے سوا کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ یہ ساڑی میری امی کی ہے، ان کی اور بھی بہت سی ساڑیاں پڑی ہیں وارڈروب میں، ان کی جیولری، میک اپ کا سامان وغیرہ وغیرہ۔ پتہ ہے دانی، میرے بابا نے دوسری شادی کر لی تھی جب طلحہ بھائی 4 اور میں 2 سال کی تھی۔ امی ہمیں لے کے نانو کے پاس آئیں۔ نانو نے انتقاماً میری امی کی شادی کر دی۔ امی کا دوسرا شوہر امی کو ہم سے ملنے نہیں دیتا تھا۔ ساری زندگی امی ہمیں اور ہم امی کو دیکھنے کے لیے ترستے رہے اور بالآخر امی اس دنیا سے چلی گئیں ہمیشہ کے لیے۔ منال کی اداس ویران آنکھوں میں آنسوؤں کا میلہ سا لگ گیا۔ وہ پھوٹ کے رونے لگی۔ دانیال کے دل پہ اس کے آنسو قطرہ قطرہ گرنے لگے۔ ساری عمر میں نے امی کی تصویروں کے ساتھ گزار دی، ان تصویروں سے باتیں کرتی، ان کے تخیل جوڑتی۔ ننھی منال بڑی ہو گئی مگر وہ تصویریں نہ چھوٹیں۔ امی جب زندہ تھی تو ہم سے مل نہیں سکتی تھیں، لیکن مر کے وہ مل سکتی ہیں۔ اکثر میرے خوابوں میں آتی ہیں، مجھ سے باتیں کرتی ہیں، مجھے اپنے سینے پہ لٹا کے لوریاں دیتی ہیں۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ مرمری رخساروں پہ موتیوں کی لڑیاں گر رہی تھیں۔ مرنے والوں کو رو کے نہیں یاد کیا جاتا، ان کی روحیں اپنوں کو روتا دیکھ کے خوش نہیں رہتی۔ آپ اپنی امی کو ہنس کے مسکرا کے یاد کیا کریں، ان کی مغفرت کی دعا مانگا کریں۔ دانیال نے اسے تسلی دی۔ چلیں، کلینک نزدیک آ رہا ہے، آنسو پوچھ لیں۔ وہ بولا۔ میں کلینک نہیں جاؤں گی، مجھے سمندر پہ جانا ہے۔ اس کی اس عجیب فرمائش پہ دانیال حیران نہیں ہوا، کیونکہ اس سے کچھ بعید نہ تھا۔ وہ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتی تھی۔
آپ نے وعدہ کیا تھا نا کلینک آنے کا، دانیال نے نرمی سے سمجھایا۔ سمندر لے چلو ورنہ گاڑی سے چھلانگ لگا دوں گی، وہ روتے ہوئے بولی۔ دانیال نے خاموشی سے گاڑی سمندر جانے والی سڑک پر ڈال دی۔ گاڑی ساحل سمندر پر رک گئی۔ رات کا اندھیرا، چڑھا ہوا چاند اور جھاگ اڑاتا سمندر نیا نہ تھا۔ اگر کچھ نیا تھا تو ایک نیم پاگل مگر انتہائی خوبصورت لڑکی کا لہروں کے بیچ ریشمی ساڑی کے ساتھ چلنا۔ دانیال گاڑی کے یونٹ پہ بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کہانیوں کی کوئی پراسرار روح معلوم ہو رہی تھی جو اتنی چھوٹی سی عمر میں ہی دکھوں کے بے انت صحرا میں بھٹک گئی تھی، دیوانی ہو گئی تھی۔ وہ اپنا بیگ بنا رہی تھی واپسی کے لیے۔ ذہن منتشر سا تھا، آنکھوں سے بے انتہا آنسو گر رہے تھے۔ ذہن میں باز گشت تھی کچھ جملوں کی جو عدنان کہتا آیا تھا۔ آنکھوں کے سامنے بار بار اس کا تخیلاتی چہرہ آ رہا تھا، جا رہا تھا۔ محبتوں کا فرشتہ ابھی تک حوصلوں کو پست نہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، ابھی تک بغاوت پہ اکسا رہا تھا۔ دیکھا جائے تو فیصلہ اب بھی تمہاری ہی ہاتھ میں ہے۔ حویلی سے باہر نکل کر تم بہتر طور پر سوچ سکتی ہو۔ حویلی کا ماحول تو اچھے خاصے انسان کا ذہن معاف کرنے کو کافی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی دوست سے کوئی بہتر مشورہ مل سکے۔ وہ سوچتے سوچتے چیزیں پیک کرنے لگی۔ پیکنگ مکمل ہوتے ہی اس نے زپ لگا دی۔ تبھی اچانک اس کی تمام کزنز آ کے جمع ہو گئیں، جن میں 3 صوبان کی بہنیں تھیں۔ ہائے بنو کی کہاں جانے کی تیاری ہے؟ سدرا نے کہا۔ رخصتی میں تو ابھی بہت وقت ہے، اتنی بے صبری کیوں ہو رہی ہو بنو؟ ریدا نے ٹکڑا لگایا۔ کہیں تو بھائی جان کو بلا لوں بوجھ اٹھانے کے لیے، عقیلہ نے آنکھ دبا کے کہا۔ سبھی لڑکیاں کھلکھلا کے ہنس پڑیں۔ وہ خاموش تھی، دل کے ارمان زیر و زبر ہو رہے تھے۔ اس طرح کی چیپ تو لڑکیوں کو رخصتی کے وقت بھی نہیں لگتی۔ یہ روئی روئی آنکھیں، یہ گھبرایا چہرہ، زارا نے کہا۔ لب پہ بار بار آ کے ٹوٹتا ہوا فقرہ۔ سدرا نے نظم کے لفظ زبردستی جوڑے۔ ایک بار پھر کہوں، کہکوں کا شور اٹھا، دل بیزار کہتا ہے، ہاتھ تھام لوں اس کا، لوٹنے نہ دوں تنہا۔ زارا نے نظم مکمل کی۔ وہ اسے نظر انداز کر کے باہر نکلنے لگی۔ شکیلہ نے اس کا راستہ روک لیا۔ پورا آدھا گھنٹہ صوبان بھائی آپ کے کمرے میں رہے تھے، بولیں کیا رونمائی میں ملا؟ مجھے اس طرح کے سوالات مت کرو، میں بہت ڈسٹرب ہوں، وہ بے دلی سے بولی۔ زارا، صوبان بھائی سجل کے کمرے میں صرف آدھا گھنٹہ ہی رہے تھے نا، پھر یہ اتنی ڈسٹرب کیوں ہیں؟ عقیلہ نے اپنا دماغ لڑایا۔ شادی کے ابتدائی دن شوہر کی آنکھیں ہی ڈسٹرب کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ سدرا تو منگنی بھی نہیں ہوئی، شکیلہ نے اسے چھیڑا۔ تو فلموں میں کہانیوں میں یہی تو ہوتا ہے، دلہا گھونگھٹ اٹھاتا ہے، دلہن 100 میل دور چلی جاتی ہے ڈسٹربنس کی وجہ سے۔ سدرا نے سنبھالا۔ سجل زبردستی جان چھڑا کے باہر آ گئی۔ کاریڈور میں ہی اسے امی نظر آ گئیں۔ امی ڈرائیور سے کہیں مجھے چھوڑ آئے، وہ فقط اتنا ہی بولی۔ کہاں بیٹا؟ ماں نے پریشان ہو کے دیکھا۔ کل پہلا پیپر ہے میرا، جانا لازمی ہے، آپ کا بس چلے تو پکڑ کے باندھ دیں حویلی کے استبل میں گھوڑوں کے ہمراہ، وہ جلے دل سے کہنے لگی۔ ماں نے بے بسی کی آنکھوں سے نازوں پلی بیٹی کو دیکھا تھا۔ دوبارہ کب آؤ گی؟ میری مرضی کہاں چلتی ہے یہاں، جیسے ہی کوئی نیا اذن تیار ہو جائے بلوا لیجیے گا، شاید تب تک میں ذہنی طور پر عمر بھر کی اذیت کے لیے تیار ہو جاؤں۔ وہ صفاقی سے کہتی ہوئی آگے بڑھ گئی اور ماں عجیب اداسی اور غم و اندر سے وہ اپنے جسم کے حصے کو دیکھتی رہی جو اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ نشاط فائلوں کے اوپر جھکی، کچھ لکھنے میں مصروف تھی۔ نظر کے چشمے کے نیچے شفاف آنکھیں بے رنگ تھیں۔ امی کچن سے ٹرے لیے اس کے پاس آ بیٹھی اور چائے کا مگ اس کے سامنے رکھا۔ اس نے تشکر بھری آنکھوں سے ماں کو دیکھا تھا کہ اس وقت اسے چائے کی شدید طلب تھی۔ وہ چشمہ اتار کے صوفے سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئی اور چائے کا مگ اٹھا لیا۔ اتنا کام مت کیا کرو بیٹی، انسان ہو، اپنے اوپر ضرورت سے زیادہ بوجھ کیوں ڈالتی ہو؟ ماں نے پیار سے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کام کرنے کے لیے ہی تو پیدا کیا ہے، آرام تو مر کے بھی کیا جا سکتا ہے۔ وہ چھت کو دیکھتے ہوئے بولی۔ تجھے اس طرح رات دن کام کرتے دیکھتی ہوں تو احساس ندامت دل میں سر اٹھاتا ہے۔ باپ اور بھائی کی غیر موجودگی میں تجھ پہ بہت بوجھ آ پڑا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں امی، آپ اس بات پہ ضرورت سے کچھ زیادہ ہی سوچتی ہیں، آپ کی صحت پہ اچھا اثر نہیں پڑے گا۔ وہ سیدھی ہو کے بیٹھ گئی اور چائے پینے لگی۔ بیٹا، تمہاری صوبیہ خالہ تاریخ مانگ رہی ہیں، ان کے آنے کی وجہ بھی یہی ہے، ماں نے ڈرے ڈرے لہجے میں کہا۔ کس کی تاریخ؟ وہ جان کے انجان بن رہی تھی۔
تمہاری اور بلال کی شادی کی بات کرنی تو تھی، لہٰذا ماں نے کہہ دی میں اس سے متعلق فی الحال کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ وہ لاپرواہی سے بولی، نشی، صوبیہ نے تمہارا رشتہ تب بھی مانگا تھا جب تم پڑھ رہی تھی۔ میں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ تم اپنی پڑھائی مکمل کر لو، لیکن بیٹا اب تو تمہاری پڑھائی مکمل ہو چکی ہے، جاب کا تجربہ بھی ہے تم کو، تم تو کہیں بھی جاؤ تو تمہیں اچھا کام مل سکتا ہے بیٹا۔ ماں نے نرمی سے کہا، امی میں فی الحال اس بات کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں۔ کہہ دیں صوبیہ خالہ سے کہ اگر اتنا انتظار کیا ہے تو تھوڑا اور کر لیں۔ وہ چائے کا کپ خالی کر کے وہاں سے اٹھی تھی اور جاتے جاتے مڑی، اور اگر وہ انتظار نہیں کر سکتی تو آپ کی ایک نہیں دو بیٹیاں ہیں، دوسری کے لیے حامی بھر لیجئے۔ وہ سختی سے کہتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ امی اس کی اس سختی اور عجیب رویے پہ اداس ہو گئی تھیں۔ پتہ نہیں کب بڑے ہوں گے میرے بچے، انہوں نے متفکر طور پر سوچا تھا۔ پرانا انگریزی ناول پڑھتے پڑھتے رات کے 2 بج گئے تھے۔ گرمیوں کی مختصر راتیں تھیں، جاگنے کی وجہ سے بھوک کا احساس بڑی شدت سے ہو رہا تھا۔ وہ اٹھا، پاؤں میں سلیپر گھسائے اور کچن میں کچھ کھانے کی غرض سے جانے لگا۔ امید تھی کہ رات کا بچا ہوا کھانا یا پھر فریج میں کوئی فروٹ یا بریڈ مل جائے گا۔ وہ آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک جاتے جاتے اس کے پاؤں رک گئے۔ کاریڈور کے آخری سرے پہ اس کا کمرہ تھا اور پہلا کمرہ منال کا تھا۔ اس کے کمرے کے آگے سے گزرتے ہی سگریٹ کی تیز بو اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ وہ ٹھٹک کے رک گیا۔ شارع گردویزی اسموکنگ کرتے ہیں، نوکروں میں رمضان کرتا ہے، لیکن رات کے اس وقت منال بی بی کے کمرے سے یہ بو، کچھ گڑبڑ ہے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچ کے منال کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ 2-3 بار اس نے دھڑ دھڑ دروازہ بجایا۔ کون ہے؟ اندر سے مشتعل سی آواز آئی۔ وہ منال تھی۔ میں دانیال۔ کام ہے؟ کیا کام ہے؟ وہ بدستور غصے میں تھی۔ انگلینڈ سے آپ کے ماموں کا فون ہے، بات کرنا چاہتے ہیں۔ دانیال نے فوراً ایک جھوٹ گھڑا اور نتیجن فوراً دروازہ کھل گیا۔ گلابی چیک شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں ملبوس منال غصے میں تھی۔ دانیال نے اندر نظر دوڑائی۔ اسے شک تھا کہ اندر شاید کوئی مرد ہے جو اسموکنگ کر رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کے نظر انداز کر کے آگے بڑھ گئی اور دانیال اندر اس کے کمرے میں آگے جائزہ لینے لگا کہ اندر چھپا تو نہیں ہوا۔ کمرے کی کھڑکی کا پردہ ہٹایا، شیشے کی کھڑکی لاکڈ تھی، مگر کمرے میں سگریٹ کی بو رچی تھی۔ اس نے ایک بار پھر سونگھ کے اطمینان کرنا چاہا۔ جھک کے بیڈ کے نیچے دیکھا تو اسے ایک اسٹرے اور ساتھ پڑا ریڈ اینڈ وائٹ کا کھلا پیکٹ ملا۔ اسٹرے میں ایک بجھی اور ایک آدھ جلی سگریٹ مسلی پڑی تھی۔ دانیال کا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ اسی دم منال تیز رفتاری سے چلتی ہوئی اندر کمرے میں آئی۔ کہاں ہے؟ ماموں کا فون۔ جھوٹ بولتے ہو، تمہیں رات کے اس وقت کسی لڑکی کے کمرے کا دروازہ دھوکے سے کھٹکھٹاتے ہوئے شرم محسوس نہیں ہوئی؟ وہ اس پہ برس پڑی تھی۔ دانیال کے چہرے کا اطمینان اسے اور لرزا رہا تھا۔ بولو، اب گونگوں کی طرح میری شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ کیوں آئے ہو رات کے اس وقت میرے کمرے میں؟ وہ چلائی۔ آپ سگریٹ پی رہی تھیں منال بی بی۔ وہ بغور اس کے چہرے کو دیکھ کے بولا۔ وہ بکھلا گئی۔ کون سی سگریٹ کی بات کر رہے ہو تم؟ دانیال نے ہاتھ میں پکڑا ہوا اسٹرے اس کے سامنے کیا۔ اس سگریٹ کی، بلکہ سگریٹس کی کیا وجہ ہے یہ پینے کی، اور کہاں سے لی آپ نے یہ؟ وہ قدرے ناراض لہجے میں بولا۔ وہ خاموش رہی۔ دینے کو کوئی جواب نہ تھا کہ اس کی یہ حرکت فقط بچپنا نہیں بلکہ بدتمیزی کے زمرے میں آتی تھی۔ دانیال نے اسٹرے کا کچرا ڈسٹ بین میں ڈالا اور اسے سائڈ ٹیبل پہ رکھ کے اطمینان سے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ یہاں بیٹھ جائیں آ کے، اس نے تہمکانہ انداز اپنایا۔ وہ چپ چاپ اس کے سامنے بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے یہ حرکت کیوں کی؟ آیا پہلی مرتبہ کی یا پہلے بھی کرتی آئی ہیں؟ وہ اس طرح پوچھ رہا تھا جیسے وہ اس کا اپنا ہو، اس کے بارے میں فکر کرتا ہو، اسے سوچتا ہو۔ پہلی مرتبہ کی تھی، رمضان کے کوارٹر سے اٹھایا تھا اس کا سگریٹ کا ڈبہ۔ وہ صاف گوئی سے بولی۔ اور وجہ کیا تھی اس چوری کی؟ وہ اسی لہجے میں بولا۔ ڈپریس ہوں بہت، دل چاہا سگریٹ پینے کو۔ وہ اپنی انگلیوں پہ بال رول کرنے لگی۔ روٹھی روٹھی تھی، ڈری ڈری سی وہ کوئی آسمانی مخلوق محسوس ہو رہی تھی۔ ڈپریشن دور کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ آج سگریٹ پی ہے، کل زیادہ ڈپریس ہوں گی تو شراب پئیں گی۔ وہ اونچا بولا۔ ہاں، اور اگر اور زیادہ ڈپریس ہوئی تو زہر لے لوں گی، کسی طرح کا نارکوٹک زہر لے لوں گی جو اعصابی نظام کو متاثر کرتا ہے، یا پر پیلا ڈوناک ڈرین ٹن قسم کا زہر لے لوں گی تاکہ میٹھی نیند لیتے لیتے ہی مر جاؤں۔ وہ پھٹ پڑی۔
आंसू बेख्तियारी बह निकले। हथेलियों में चेहरा छुपा लिया और रोने लगी। दानियाल को इस अजीब गमज़दा लड़की पे प्यार आने लगा, तरस भरा प्यार। वो सोफे से उठ के बेड पे उसके पास बैठ गया और उसे चुप कराना चाहा। समझ में नहीं आ रहा था कि उसे बालों को छुए, शानों को, या फिर उसे अपने से करीब कर ले। दुखों का दावा नशे में नहीं होता मिनाल बीबी। अल्लाह ताला किसी भी इंसान को उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा दुख नहीं देता। आप अपने दुख को दूसरे इंसानों के दुख से कंपेयर तो ना करें। यकीन करें, आपको अपने दुख बहुत कम लगेंगे। अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को भूखे पेट सुलाने वाले वालिदैन के दुख, जवानी में ही बेवा या फिर मुतल्लका हो जाने वाले औरतों के दुख, जवानी में शहीद होने वाले बेटों की माँओं के दुख। यकीन करें मिनाल बीबी, आप यहाँ इस महफूज आरामदेह चार दीवारी में जो ज़िंदगी गुजार रही हैं, वो लाखों ज़िंदगियों से बेहतर है। तन पे कपड़ा, पेट में नवाला और सर पे छत ना हो तो ज़िंदगी के नाम से नफ़रत होने लगती है। मिनाल बीबी, आप अपने पर किसी भी किस्म के गम को मुसल्लत ना करें। वो उसे समझाने लगा, मुझे पहनने को कपड़े और खाने को रोटी नहीं चाहिए। ये गद्दाज बिस्तर, ये आरामदाह कमरे, मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं। मुझे मोहब्बत की ज़रूरत है, मुझे तवज्जो की ज़रूरत है। मेरी सांसें सुलग उठी हैं इस एहसास से कि इस इतनी बड़ी दुनिया में मुझे चाहने वाला कोई नहीं, कोई भी नहीं। वो बिलख बिलख के रो रही थी। आप वादा करें मिनाल बीबी कि आप दोबारा सिगरेट नहीं पिएंगी। इसने बात बदल दी। पहले तुम वादा करो कि तुम वही करोगे जो मैं कहूँगी। इसके सवाल पे वो पल भर हैरानी से उसकी सिमत देखता रहा। करते हो वादा? वो फिर बोली। बला को टालने का यही तरीका था कि वो हाँ कर दे, लिहाजा उसने हाँ कर दी और वो बहुत अचानक, बहुत बेख्तियारी से इसके कंधे से लग गई और हौले हौले सिसकियाँ लेने लगी। दानियाल को उसकी इतनी कुर्बत पजल कर रही थी। ना इसने कभी इतनी नज़दीकी की तवक्का की थी। उसके दिल में अतल पतल होने लगी थी। सज्जल ने यूनिवर्सिटी के अहाते में कदम रखा ही था कि उसे बासित मिल गया और वो अपनी रफ्तार धीमी करके हौले हौले सज्जल से के हम कदम होके चलने लगा। कहाँ रह गई थी इतने दिन? कल पेपर है, तैयारी की है कि नहीं? बासित ने पूछा। वो खामोश रही। फिरोज़ी काटन के सूट पे स्याह रंग की कढ़ाई की हुई थी। स्याह रंग के दुपट्टे में उदास चेहरा लिए वो कहानियों की लड़की महसूस हो रही थी। मुझे यूनिवर्सिटी की ये पीले फूलों वाली सड़क बहुत पसंद थी बासित, मगर इस बार पता नहीं क्या हुआ है। इस सड़क में वो पहले वाली बात ही नहीं। खिज़ां के मौसम ने आते ही उजाड़ दिया है गुलशन के हर रंग को। वो उदासी से बोली, मैं पूछ क्या रहा हूँ और तुम बता क्या रही हो? तुम ठीक तो हो ना? हवेली में कहीं डाका तो नहीं पड़ा? बासित ने कहा। हाँ बासित, इस बार तो वाकई हवेली में डाका पड़ गया है। लुट के आई हूँ मैं, वो खोए-खोएपन से बोली। मेरी समझ में तो तुम्हारी कोई बात नहीं आती। सज्जल, चलो अपने ग्रुप को ही जवाबदेही करना। बासित ये कहकर अपने यूनिवर्सिटी के इसी कॉरिडोर में ले आया जहाँ वो सब बैठे थे और कल के मुतवक्का पेपर की तैयारी में मसरूफ़ थे। इसे देखकर सभी के चेहरों पर खुशी दर आई, ख़ास तौर पर अदनान के चेहरे पे। वह अदनान का सामना करना ना चाहती थी, इसलिए इसे नज़रअंदाज कर रही थी। क्या सज्जल, तुमने इतने सारे दिन गुजार दिए हवेली में, हमारी याद भी नहीं आई? अरीबा ने इसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। याद तो इनको किया जाता है जिनको फरामोश किया जाए। इसके लफ्ज़ों में वही खोया खोयापन था। इतनी याद आती तो एक बार भी फ़ोन ना करती। पत्थर ओ पत्थर, सबा ने कहा। पत्थर की हवेली में जो जाता है वो खुद भी पत्थर का हो जाता है। इसके जज्बे, इसका दिल, इसके हाथ, सब कुछ। लहजे में बेपनाह उदासी थी। ये क्या तुम बहकी बहकी बातें कर रही हो सज्जल? तबीयत तो दुरुस्त है ना तुम्हारी? भागरा ने मुस्कुरा के कहा। ये सुबह से ही ऐसी बातें कर रही है। यूनिवर्सिटी के पीले फूलों वाली सड़क को खिज़ाओं ने लूट लिया है और हवेली में डाका पड़ गया है, वगैरह वगैरह, बासित ने बताया। खैरियत तो है सज्जल, क्या हुआ है? उस्मान ने फ़िक्रमंदी से कहा। कुछ नहीं हुआ, खैरियत ही है। तुम लोग दिल लगा कर अपने पेपर की तैयारी करो, बता दूंगी कि क्या मसला है मेरे साथ। क्या मतलब? अपने पेपर की तैयारी? तुम्हारा पेपर नहीं है क्या? अरीबा ने हैरत से इसकी शक्ल देखी। वो लफ्ज़ ढूंढने लगी कहने के लिए। कितना मुश्किल था अल्फाज तराशना। इसे तो इल्म ही ना था, शायद मैं पेपर ना दे सकूं। वो जी कैड़ा करके बोली थी। क्या मतलब? क्यों? वजह क्या है? हर तरफ से सवालों का एक शोर सा उठा था। वो वीरान आंखों से अपने सभी दोस्तों को देखने लगी। हुआ क्या है?
سجل بتاتی کیوں نہیں ہو؟ صبا نے اس کی آنکھوں میں بغور جھانکا۔ سجل نے کنکھیوں سے عدنان کے چہرے کو دیکھا جس پہ اداسی، پریشانی اور اضطراب رقصاں تھے۔ محبوب کے غم پہ تڑپ اٹھنے والی دو مضطرب آنکھیں۔ بہت عجیب حالت ہو رہی ہے میری، شاید میں امتحان نہ دے پاؤں، لیکن اگر امتحانوں کا بہانہ نہ ہوتا تو شاید میں حویلی سے آ بھی نہ پاتی۔ آنسو روکنے کی وجہ سے اس کا لہجہ بھاری بھاری ہو رہا تھا۔ کیا ہوا ہے سجل؟ اریبہ نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ غم برداشت کرنا اب اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ برداشت کی سرحد کانٹوں سے لبریز ہو گئی تھی، مگر عدنان کی موجودگی میں وہ اس راز کو فاش کرنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ خود تو غم جھیل رہی تھی، اس بے قصور انسان کو اذیت کے گہرے بھنور میں دھکیلنا نہیں چاہتی تھی، لیکن وہ کیا کرتی؟ انسان تھی، کوئی پتھر تو نہ تھی کہ جس پہ چوٹ نہ لگتی، یا جو ٹس سے مس نہ ہوتا، بکھرتا نہیں، ٹوٹتا نہیں، اپنی جگہ سے ہٹتا نہیں۔ سو وہ ٹوٹ گئی، بکھر گئی، ہٹ گئی۔ جذبات اسے مارنے لگے، جھلسانے لگے۔ حویلی میں میرا نکاح کر دیا گیا ہے صوبان شاہ کے ساتھ۔ وہ پھٹ پڑی اور اریبہ کے گلے سے لگ گئی۔ اس وقت وہ گلا اسے اریبہ کا نہیں بلکہ اپنے سب سے بڑے غم خوار کا لگا، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ اس نے اپنا غم اپنے دوستوں کے دل میں بنفس نفیس منتقل کیا تھا۔ وہ سبھی اس کے غم پہ غم زدہ سے ہو گئے تھے، اور عدنان، اس کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ اشتعال و غصہ، غم و اندو، بے اعتباری، جانے کیا کیا اس کے چہرے سے عیاں تھا۔ خوابوں کے شیشے چھناکے سے ٹوٹے تھے اور ان کی کرچیاں آنکھوں میں چبھ رہی تھیں۔ احساسات کے طوفان امڑ امڑ کر اسے لرزا رہے تھے، اندر سے توڑ پھوڑ رہے تھے۔ یہ کیا ہو گیا تھا اس کے ساتھ؟ بے خبری میں ہی بے اعتباری کے کتنے کانٹے چبو دیے گئے تھے اس کے روم میں۔ اسے بے اعتباری کے بہتے سیلاب کے سپرد کر دیا گیا تھا، اور وہاں سے نکلنے کے لیے اس کے پاس کوئی پتوار، کوئی کشتی نہ تھی کہ کشتیاں وہ عشق کی آگ میں جلا آیا تھا۔ جذبات کے اندر دوزخ کی آگ بھڑک رہی تھی، دل پرزے پرزے ہو رہا تھا۔ کیا میں نے تم پہ اتنا اعتبار؟ سجل تم کیا جانو؟ تم پتھر کی حویلی کی سنگلاخ دیواروں میں رہنے والی کیا جانو کہ دل کتنا نازک ہوتا ہے، دلوں کے اندر پلنے والے احساسات کتنے کومل ہوتے ہیں۔ پھولوں کو نوچ نوچ کے اپنے قیمتی گلدانوں میں سجانے والوں کو ان پھولوں کی نازک پنکھڑیوں اور ان پنکھڑیوں کی زندگی کی کیا پرواہ؟ انہیں کیا پتہ زندگی کا مول کیا ہوتا ہے؟ اپنی بندوق کے فقط ایک نشانے سے اڑتے پرندوں کی جانیں لینے والے جاگیرداروں کو کیا معلوم کہ نیم جان فاختائیں کتنے عذاب جھیلتی ہیں، زخم ہو کے نہ زندگی ملتی ہے اور نہ موت۔ احساسات کی چنگاریاں عدنان کو اندر تک جھلسا رہی تھیں۔ اس نے موبائل فون نکالا اور سجل کے نمبر ڈائل کیے۔ موبائل بجتا رہا، وہ اٹھا نہیں رہی تھی۔ اٹھانے کی، بات کرنے کی ہمت نہ تھی، لہٰذا اس نے موبائل بند کر دیا۔ عدنان کو غصہ آ گیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے فلیٹ پہ جانے والا راستہ لیا۔ باہر بارش زوروں پر تھی، نہ جانے بے موسم بارش کہاں سے آ رکی تھی۔ اس شہر پہ راستے بھیگ رہے تھے، بادلوں کی توڑ پھوڑ مچی ہوئی تھی۔ ہزاروں آسمانوں تخلیقوں کے دل سجل اور عدنان کے دلوں کے ہمراہ رو رہے تھے، اور ان کے آنسو روئے زمین کو بھگو رہے تھے۔ وہ اس کے فلیٹ کے عین سامنے تھا۔ بارش کے باعث بجلی فیوز ہو گئی تھی، لہٰذا اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ مضطرب ہاتھ بے رحمی سے دروازے پہ جا لگے تھے۔ دروازہ کھولنے والی چندا تھی، جو یقیناً سجل کے ہر بات سے باخبر تھی۔ عدنان کو دیکھ کے وہ چپ رہی۔ کہنے کو کوئی بات جو نہ تھی۔ اسے کہو، میں اسے ملنے آیا ہوں، بات کرنی ہے کچھ اس سے، وہ سختی سے بولا۔ چندا بنا کچھ کہے اندر گئی اور تھوڑی ہی دیر بعد اندر کمرے سے سجل برآمد ہوئی۔ سفید شلوار اور نیلی قمیض میں ملبوس، روئی روئی آنکھوں والی ایک بے قرار مضطرب لڑکی۔ وہ اسے دیکھ کے پلٹا اور آگے آگے چلنے لگا۔ وہ بھی خاموشی سے اس کا تعاقب کرتی آئی، جانتی تھی کہ وہ بات کرنے کے لیے کسی موزوں جگہ کا متلاشی ہے۔ وہ دونوں سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے اپارٹمنٹ کی چھت تک آ گئے تھے۔ بارش اب کچھ تھم چکی تھی، بوندیں بہت ہولے ہولے زمین پہ پڑ رہی تھیں۔ اس فوار میں وہ دو وجود تھے جن کے جسموں پر وہ آگ کے شعلوں کی مانند پڑ رہی تھی۔ کیوں کیا تم نے یہ میرے ساتھ سجل؟ آخر کیوں؟ وہ بے بسی سے بولا تھا۔ سجل کے دل پہ ایک ضرب لگی۔ جس لمحے کا سامنا کرنے سے وہ خوف کھاتی تھی، وہی لمحہ آن کھڑا تھا۔ کیا تمہیں علم نہ تھا کہ میں تمہیں چاہتا ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں؟ دشوار ہو جائے گی میری زندگی تمہارے بغیر، بولو، کیا تمہیں علم نہ تھا؟ وہ سوال کر رہا تھا اور وہ خاموش تھی۔
جواب دو مجھے سجل، میں اندر کی ٹوٹ پھوٹ کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہوں۔ سجل بولو، مجھے جواب دو، کیوں کیا تم نے ایسا؟ عدنان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے کچھ علم نہ تھا، سبھی کچھ بے خبری میں ہوا۔ وہ فقط اتنا بولی، بے خبری میں؟ سجل نواز شاہ، کسی نے نیند میں تو تم سے نکاح نامے پر دستخط نہیں کروائے ہوں گے، رضامندی لی گئی ہوگی تم سے، ایک بار بھی نہیں 3 بار، اور رضامندی کے بعد 3 مرتبہ دستخط لیے گئے ہوں گے تمہارے۔ کہتی ہو بے خبری میں سب کچھ ہوا؟ وہ اسے شانوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ رہا تھا۔ عدنان، بھول جاؤ وہ چند دن جو ہم نے ہمارے دلوں میں نے ایک دوسرے کو پانے کی خواہش میں کاٹے۔ ابھی ہم اتنی دور نہیں آئے تھے کہ لوٹ نہ سکیں، ابھی ہمارے بیچ کوئی وعدہ پیمان نہ تھے، ابھی ہم اپنے بس میں تھے۔ وہ دل ٹیڑھا کر کے بولی، کہاں تھے اپنے بس میں؟ سجل، دیکھو مجھے، دیکھو، میں اپنا سب کچھ چھوڑ کے تمہاری محبت کی آگ میں کودا تھا۔ تمہارے وصال کی خواہش نے میرے اندر کے ہر ڈر کا خاتمہ کر دیا تھا۔ میں تمہاری حویلی کے طاقتور سیدزادوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ تمہاری فقط ایک مسکراہٹ نے مجھے کیا سے کیا بنا دیا تھا۔ تم کہتی ہو ہوا بھی، ابھی کچھ نہیں بگڑا، سب کچھ ہو چکا ہے۔ سجل شاہ، سب کچھ ہو چکا ہے۔ وہ رو رہا تھا۔ دور کہیں بادلوں میں ایک دہشت ناک گڑگڑاہٹ ہوئی۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا عدنان، وہ صفاقی سے بولی۔ ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ عدالت کے ذریعے خلا لے کر اس نکاح سے جان چھڑواؤ اور مجھ سے شادی کرو۔ وہ خود کو سنبھال کے گویا ہوا۔ سجل نے نفی میں زور سے گردن ہلائی۔ جو قسمت میں تھا وہ ہو چکا، اب اپنے اوپر میں کوئی داغ نہیں لگانا چاہتی، باعزت طریقے سے زندگی اپنوں میں گزارنا چاہتی ہوں۔ وہ سارے تمہارے اپنے ہیں اور میں کوئی نہیں ہوں۔ وہ پھر اسی بے بسی سے بولا۔ وہ کئی لمحے خاموش رہی اور پھر لبوں کو جنبش دی، بھول جاؤ مجھے، تمہیں میری قسم۔ اس کے چہرے کو عدنان بت بنا دیکھ رہا تھا اور وہ صفاقی کی انتہاؤں کو چھوتی ہوئی بھیگے وجود کے ساتھ وہاں سے جانے لگی۔ شدتوں سے عشق کے الاؤ کا مقابلہ کرتا ایک لڑکا تنہا دیر تک کھڑا بھیگتا رہا۔